ایران کے ساتھ مذاکرات سے متعلق اچھی خبر آ سکتی ہے۔ مذاکرات آئندہ 36 سے 72 گھنٹوں کے دوران متوقع ہیں۔ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو یارک پوسٹ سے گفتگو۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی توسیع کے میعاد کے حوالے سے کوئی حتمی ڈیڈ لائن نہیں دی۔ صدر ٹرمپ ایرانی قیادت کی جانب سے متفقہ جواب کے منتظر ہیں۔ جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کرتے ہوئے ایران کو مذاکرات میں لچک دکھانے کا موقع دیا۔ امریکی صدر کو اپنے نکات کے جواب میں ایران کی جانب سے متفقہ جواب چاہیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نٹلی بیکر کی اسلام آباد میں ملاقات۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے انعقاد کے حوالے سے سفارتی کاوشوں پر بھی بات چیت۔ تنازع کے دیرپا حل کے لیے سفارتی چینلز کے تسلسل پر زور۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع خوش آئند ہے۔ ایران کی جانب سے بھی مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ محسن نقوی۔ ہمیشہ مذاکرات اور معاہدے کا خیر مقدم کیا، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ امریکہ کی جانب سے دھمکی آمیز رویہ، وعدہ خلافی اور ناکہ بندی مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ وعدوں کی پاسداری کو یقینی بنایا جائے۔ صدر مسعود پزشکیان کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان۔ ایران کا پاکستان کی سفارتی کوششوں اور ثالثی کے کردار پر اظہار تشکر۔ پائیدار امن کے لیے پاکستان کی مسلسل سفارتی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ نیک مقاصد اور علاقائی استحکام کے لیے اسلام آباد کا متحرک کردار قابل تعریف ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنۂ ہرمز پر 2 بحری جہازوں کو قبضے میں لے لیا۔ ایک بحری جہاز MSC فرانسسکا اسرائیل کی ملکیت ہے۔ دوسرے جہاز پر پاناما کا پرچم لہرا رہا ہے۔ ایرانی میڈیا۔ آبنۂ ہرمز پر گزشتہ روز 3 جہازوں پر فائرنگ ہوئی، تاہم بحری جہاز اور عملے کے ارکان محفوظ رہے۔ عمان کے ساحل سے 15 ناٹیکل میل دور بحری جہاز پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ برطانوی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری۔ تازہ حملے میں جنوبی لبنان میں خاتون صحافی سمیت 5 افراد ہلاک۔ لبنان نیوز ایجنسی۔ گزشتہ ماہ بھی جنوبی لبنان میں پریس کی گاڑی پر اسرائیلی حملے میں 3 صحافی ہلاک ہوئے۔ لبنان کے وزیر خارجہ پال مارکوس نے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ پنجاب میں زرعی معاشی خوشحالی کا شاندار منصوبہ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم پورٹل کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ مختلف اضلاع میں 88,780 خاندان مستفید ہوں گے۔ ہر کامیاب امیدوار کو 25 سے 40 لاکھ مالیت کی زرعی اراضی کاشت کے لیے ملے گی۔ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کی اراضی صرف زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہوگی۔ پختہ تعمیرات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس کو منصوبے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ۔ تجارتی روابط میں اہم سنگ میل۔ پاکستان علاقائی تجارت کے لیے اہم مرکز بن گیا۔ نیشنل لاجسٹک سیل کی مؤثر حکمت عملی اور علاقائی تجارتی روابط کے ثمرات آنا شروع۔ ٹرانزٹ معاہدے کے تحت پہلی تجارتی کھیپ کرغزستان سے بذریعہ چین پاکستان پہنچ گئی۔ نئے روٹ کے تحت کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان، قازقستان اور ازبکستان کو کراچی بندرگاہ تک براہ راست رسائی میسر ہوگی۔ افغان ہیکرز نے بھارتی میڈیا چینل ہیک کر لیا۔ خصوصی پیغام نشر۔ طالبان کے بھارت کے ساتھ تعلقات مسترد۔ ہیکنگ کی ذمہ داری افغان گروپ ٹرو مسلم افغانز نے قبول کر لی۔ کارروائی کے دوران اصل افغان پرچم کی نمائش۔ طالبان کے بھارت کے ساتھ تعلقات کو مسترد کرتے ہوئے اس کی مذمت بھی کی۔ بھارتی میڈیا نیٹ ورک ون انڈیا کے سوشل پلیٹ فارمز پر 30 ملین سے زیادہ فالوورز موجود۔ واقعہ محض سائبر حملہ نہیں بلکہ جغرافیہ اور سیاسی پیغام رسانی کی ایک مثال بھی ہے۔ واقعے کے بعد ون انڈیا کی ساکھ کو دھچکا مبصرین۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے DG ISPR کی گزشتہ سال کی بریفنگ کے اہم نکات۔
پہلگام فالس فلیگ سے متعلق جو سوالات اور خدشات بھارت کے سامنے رکھے ان کا جواب 1 سال بعد بھی نہیں مل سکا۔ واقعے کے کچھ ہی دیر بعد یہ کہا جانے لگا کہ دہشت گرد مسلمان تھے جنہوں نے سیاحوں کو قتل کیا۔ بھارتی ایجنسیوں سے منسلک ہینڈلرز نے محض 5 منٹ میں ملبہ پاکستان پر ڈال دیا۔ ڈی جی ISPR نے پریس کانفرنس میں ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ حقائق سامنے رکھے اور بھارتی فالس فلیگ کے ڈرامے کو بے نقاب کیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مودی کی بھارتی مسلمانوں پر ظلم اور بربریت کی انتہا۔ فرقہ وارانہ فسادات نے بھارت کو اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے لیے غیر محفوظ ملک ثابت کر دیا۔ پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں بھارت میں مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں مسلسل جاری۔ گودی میڈیا مسلمانوں کو ملک دشمن قرار دے کر زہریلا پروپیگنڈا پھیلانے میں مصروف۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف پرتشدد حملوں، جھوٹے مقدمات اور گرفتاریوں میں مسلسل اضافہ۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد اولڈ پلے بک کے مطابق مسلمانوں پر مظالم اور جعلی انکاؤنٹرز کی بھارتی شرمناک تاریخ۔ فالس فلیگ آپریشن کے بعد پرانے اسکرپٹ کے مطابق گودی میڈیا کے ذریعے پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز بیانیوں کو فروغ دیا جاتا ہے۔ بھارتی فورسز جبر و ظلم کی انتہا کرتے ہیں اور عام شہریوں کو دہشت گرد بنا کر شہید کیا جاتا ہے۔ خوف کی فضا پھیلانے کے لیے جابر بھارتی فوج بزرگ شہریوں کو بھی بہیمانہ تشدد سے قتل کر دیتی ہے۔ شہری مقبوضہ جموں و کشمیر۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را ریاستی سرپرستی میں پاکستان سمیت مختلف ممالک میں دہشت گردی پھیلانے میں سرگرم۔ بھارتی دہشت گردی اور اس کے زیر سایہ فتنہ ہندوستان کو بھارتی فنڈنگ کے متعدد ناقابل تردید شواہد عالمی منظرنامے پر پہلے ہی آشکار ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث بھارتی خفیہ ایجنسی را کے افسر کلبھوشن جادو بھی بھارتی دہشت گردی کا برملا اعتراف کر چکا ہے۔ کتابیں علم، شعور اور معاشرتی ترقی کا بنیادی ذریعہ۔ مصنوعی ذہانت کے بڑھتے استعمال کے باوجود کتابوں کی افادیت برقرار، جدید دور میں بھی ان کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ عالمی یوم کتاب کے موقع پر صدر آصف علی زرداری کا پیغام۔ ڈیجیٹل دور میں بھی کتابوں کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ مطالعے کی عادت نہ صرف ذہنی نشو و نما بلکہ تنقیدی سوچ، برداشت اور امن کے فروغ میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی یوم کتب کے موقع پر پیغام۔ نامور کلاسک کی گلوکار بڑے غلام علی خان کی آج 58ویں برسی۔ استاد بڑے غلام علی خان کی موسیقی 4 بہترین ثقافتوں کا حسین امتزاج تھی۔ سر تال کو بآسانی نبھانے کی صلاحیت استاد غلام علی خان کا خاصہ تھی۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں متعدد اعزازات سے بھی نوازا گیا۔